والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال سبحانه وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم محترم بھائیو، سامعین گرامی، حاضرین مسجد، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں آج جمعے کے خطبے کا اردو میں ترجمہ پیش ہے۔ آج 23 صفر 1445 ہجری مطابق 8 سپٹمبر 2023 عیسوی ہے۔ آج جس موضوع پر یہاں خطبہ ہوا ہے وہ ہے بسم اللہ کی اہمیت اور فضیلت۔ بسم اللہ، اللہ کا نام۔ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہے با، جس کو حرف جر کہتے ہیں عربی زبان میں، عربی قاعدوں میں، جس کا معنی سے کے ہوتا ہے۔ اسم، نام، اللہ ذو الجلال کا نام، وہ ذات جو بندگی اور عبادت کے لائق ہے۔ بسم اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ اب اللہ کے نام سے کیا؟ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر وہ کام شروع کریں۔ تو اگر آپ سو رہے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی ہوگا میں اللہ کے نام سے سو رہا ہوں۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب میں اللہ کا نام لے کر داخل ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز لکھنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب میں اللہ کے نام سے لکھ رہا ہوں۔ آپ کوئی چیز تناول فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ، تو اس کا مطلب میں اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں یا اللہ کے نام سے پی رہا ہوں۔ تو جو ورب ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام سے شروع ہو، جو بھی کام ہو۔ تو اللہ کے نام سے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے کھا رہا ہوں، اللہ کے نام سے پی رہا ہوں۔ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ، کرنے سے پہلے جو اللہ کے نام سے میں داخل ہو رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں سونے جا رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں صبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں شام کر رہا ہوں، یہ میننگ ہوگا اس کا۔ اللہ کا نام برکت والا نام ہے، عظیم نام ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہیں ہے۔ شریعت نے ہم لوگوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اللہ کا نام لیں، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام، کیونکہ اللہ کے نام سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ برکت اللہ کے نام سے ہے، برکتیں اللہ سے ہیں، رحمت اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے۔
عبادتیں ہوں، روزمرہ کے کام ہوں، ہر جگہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کا نام لیں، صبح ہو شام ہو۔ صبح اور شام کی دعاؤں میں نام ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے، سونے سے پہلے آپ عبادات کو لے لیں، چلیں پہلے وضو کرنا ہے تو وضو کے شروع میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ وضو کے شروع میں جیسا کہ وضو کی دعا ہے کہ آپ جو ہے بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر آپ وضو شروع کریں۔ نماز میں اللہ کا نام، اللہ کے نام سے، مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ہے وہاں بھی، اگرچہ بسم اللہ لفظ نہیں، اللہ اکبر سے نام شروع ہوتی ہے، لیکن اللہ کا نام ہے وہاں پر، لیکن اس کے لیے جو وضو شرط ہے وہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ کے بعد وضو کرنا ہے۔ اگر کوئی یہ وضو شروع کرنے کی دعا ہے، اگر کوئی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور اس کو درمیان میں یاد آ جائے تو وہیں وہ پڑھ لے، لیکن اگر وضو ہو جائے اور کوئی بھول جائے، اللہ کا نام لینا نہیں بھولنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو بھول ہو گئی اور اس نے شروع میں وضو کے بسم اللہ نہیں پڑھا تو دوبارہ اس کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کا وضو صحیح ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اللہ کے نام سے اپنے تمام کاموں کو شروع کرتے تھے، اپنی عبادات کو، اپنے روزمرہ کے کاموں کو، کوئی بھی کام۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کو آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی دعاؤں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ کا نام آپ ہمیشہ لیا کرتے تھے، اللہ کا نام ہمیشہ لیا کرتے تھے۔ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن میں آیا کہ انہوں نے جب خط لکھا تو کہا کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وَأَنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ کے نام سے میں یہ خط آپ کو بھیج رہا ہوں جو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سونے سے پہلے کہا گیا بسمک اللہم اموت و احیا، کہ اللہ کے نام سے میں سو رہا ہوں اور اللہ کے نام سے میں اٹھوں گا۔ کوئی بھی چیز کھائیں پئیں تو اللہ کا نام لیں، بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ نہیں ہے حدیث میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی جیسا کہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بچے کو نصیحت کی اور فرمایا، یا غلام، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، وکل بیمینک، اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو برتن میں سامنے کا ہے حصہ وہاں سے کھاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کھانے یا پینے سے پہلے جو دعا ہے وہ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام سے۔ جب اللہ کے نام سے کھائیں گے، اللہ کا نام لے کر کھائیں گے، اللہ کا نام لے کر پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اس کھانے پینے میں پھر جنوں کی، شیطانوں کی شرکت نہیں ہوتی ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی چیز کھائے یا پیے، حلال چیزیں، تو شیطان پھر اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، تو پھر اس کھانے میں اور پینے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ذبح عبادت ہے، قربانی، آپ کو پتہ ہے قربانی دینے سے پہلے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اللہم تقبل، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ کی اہمیت دیکھیے، جو جانور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کا گوشت حلال ہوتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا۔ اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، جیسے بکرا ذبح کر رہے ہیں، مرغی ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہ لیں تو پھر اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت حلال ہے، مرغی حلال ہے، لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بسم اللہ نہ کہا جائے ذبح کرنے سے پہلے، تو پھر وہ گوشت حلال نہیں ہوتا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیزیں مت کھاؤ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، سبحان اللہ۔ تو بسم اللہ کی اہمیت آپ دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر سے باہر نکلنے سے، گھر سے باہر جب نکلتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، ہر جگہ اللہ کا نام، بسم اللہ آپ کو ہر جگہ، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، کی دعا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلے
تو آپ یہ پڑھیں بسم اللہ ولجنا، نہیں عفواً گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، گھر میں جب داخل ہوں تو آپ دعا پڑھیں بسم اللہ ولجنا، کیونکہ ولوج کہتے ہیں دخول کو، داخل ہونے کو، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا، اللہ کے نام سے ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم نکلے اور ہم نے اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ تو جو بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، تو گھر میں جن شیطان جو رہتے ہیں وہ سب جو ہے باہر نکل جائیں گے، ان سے کسی قسم کی تکلیف یا ضرر نہیں ہوگا، بلکہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہے گا اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ دیکھیے بسم اللہ کی اہمیت دیکھیے، شیاطین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس نے اللہ کا نام لے لیا، اب یہ بچا لیا گیا، یہ محفوظ ہو گیا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، یہ اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، یہ اللہ کے نام سے اس نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کا نام اس نے لیا ہے تو اللہ نے اس کو بچا لیا، اب اللہ اس کے لیے کافی ہے، تو شیاطین کا پھر نقصان یا ضرر نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اسی طریقے سے اور آپ سواری پر بھی دیکھیں، جب انسان سواری کرے یا جیسے گاڑی سٹارٹ کریں تو اللہ کا نام لیجیے بسم اللہ، ٹھیک ہے، تو ہر قسم کے شر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور صبح اور شام کی دعاؤں میں بھی بسم اللہ الذی لا یضر، تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے تھے، جب صبح کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے کہ جس کے نام سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے۔ جب اللہ کا نام لے لیں گے تو نہ آسمان میں نہ زمین میں کوئی چیز بھی ضرر یا نقصان نہیں پہنچائے۔ لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کا نام لے لیں، اس کے بعد کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کی صبح شام کی دعا میں تھا۔ جب سوار ہوں یا جیسے گاڑی سے آپ کہیں بھی جائیں تو بسم اللہ الحمدللہ یہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں برکت دے گا اور نقصان سے، خساروں سے، تکلیف سے آپ کو بچائے گا۔ انسان اپنی جائز حلال خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی سے ملنے جاتا ہے تو وہاں بھی دعا سیکھے، جس کو ہم بستر کی دعا کہتے ہیں، جماع کی دعا جو کتابوں میں لکھی گئی ہے، بسم اللہ وہاں بھی ہے، اللہ کا نام لے کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بسم اللہ جو دعا ہے کہ آپ تم میں سے جب کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے جائے، ملنا سمجھ رہے ہیں نا ہم بستری، تو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کا نام لے کر اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو رزق اس جماع کے بعد ہماری زندگی میں جو عطا ہو، جو اولاد ملے ہمیں، اس کو بھی شیطان سے بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس رات اللہ نے ان کے لیے اس ملاقات سے اولاد لکھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو شیطان سے بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اہمیت ہے۔ اس کے بعد جو اولاد ہوگی اس کے ذریعے، اس کے سبب، تو اللہ تعالیٰ اس وہ آنے والی اولاد کو شیطان سے اور اس کے تکلیفوں سے یا ضرر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے۔ میں نے کہا جیسے آپ صبح شام کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے، کوئی بھی کپڑا پہننے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ شریعت نے اس کی تعلیم دی ہے اور اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کی فضیلت ہے اور اس کی برکت ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اللہ کا نام لیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اللہ کا نام لیں گے تو برکت ملے گی اس میں، اللہ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس نام کی اہمیت کو سمجھے۔ تو بسم اللہ معمولی اسی لیے، اور اس کے علاوہ بھی خطبے میں ہو یا محاضرہ دینے والے، لیکچرز میں درس دینے والے، وہ اپنی تمام ان چیزوں کو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے یا درس دیا جاتا ہے یا لیکچر دیا جاتا ہے۔ کتابیں جتنی لکھی گئی ہیں آپ دیکھیں، مؤلفین مصنفین جتنے ہیں، جتنی دینی کتابیں آپ کو عربی میں لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ اردو میں بھی، وہ شروع میں لکھنے والے کیا لکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں یہ لکھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے میں یہ لکھ رہا ہوں جو رحمان ہے، رحم کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نام سے لکھیں گے تو اس میں برکت ہوگی، اس کتاب سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا یا پڑھنے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لہٰذا یہ زندگی کے تمام شعبوں میں یہ چیز شامل ہے، تمام شعبوں میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا نام لے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، بسم اللہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر، فذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر تم کثرت سے کرو۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے پر رہے ہمیشہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے آپ دیکھیے، آپ کی حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کے روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیے، سیرت کی کتابوں میں جو صحیح سیرت کی کتابیں ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کے ذکر میں زندگی گزارتے تھے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں. حتیٰ کہ میں نے بتایا شاید پچھلے درس میں یا نہیں ہوا دعوت سینٹر میں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد، بیت الخلاء میں جاتے ہیں نا ضرور حمام میں، تو وہاں تو اندر تو اللہ کا نام نہیں لے سکتے آپ، لیکن داخل ہونے سے پہلے آپ دعا پڑھ کے جائیں گے. بعض روایتوں میں بسم اللہ کہتے ہیں. اور جب واپس آتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بیت الخلاء میں انسان اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، پیشاب ٹوائلٹ وغیرہ کی، اس کے بعد باہر آتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانکا. غفرانکا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیری معافی میں چاہتا ہوں، تیری بخشش میں طلب کرتا ہوں. تو یہ حدیث میں ہے نا، دعا ہے نا غفرانکا. تو بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد غفرانکا کیوں پڑھا گیا؟ بخشش کیوں مانگی جا رہی ہے اللہ کی؟ تو علماء نے اس کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. اب وہ بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا اس جگہ، کیونکہ وہ پاک جگہ ہے، وہ ناپاک جگہ ہے، وہ نجاست والی جگہ ہے، تو انسان اپنی ضرورت کو پوری کرنے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قضاء حاجت کو کے لیے تشریف لے جاتے، تو وہ جو وقت لگتا قضاء حاجت پہ اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، تو باہر آ کر اللہ سے معافی مانگ رہے کہ اللہ یہ چونکہ ناپاک جگہ تھی، میں نے تیرا نام یہاں نہیں لیا، اتنا وقت میرا ایسا گزر گیا جس میں نے تیرا ذکر نہیں کر سکا، میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، تو مجھ کو معاف کر دے. اللہ اکبر. جس سے ذکر کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ذکر میں خاص طور سے جس کا ذکر آج کیا گیا ہے بسم اللہ، کہ اللہ کا نام لینا ہر چیز میں. لیکن افسوس جو ہے بعض لوگ جو ہے یہ نہیں کرتے ہیں اپنے خاندانوں کا یا ان کے نام سے. میں یہ بات بتاؤں گا آپ کو، یا ان کے نام سے یا نعوذ باللہ قسم کھاتے ہیں تو وہاں بھی غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، غلط ہے. اللہ کے نام سے برکت ہے، اللہ سے کی ذات برکت والی ذات ہے. اللہ کا نام جو لیں گے وہی جو ہے سنت ہے، اور اسی پر انسان کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اپنے تمام امور میں، عبادات ہوں یا معاملات ہوں یا روزمرہ کیے جانے والے کام ہوں، ہر جگہ اللہ کا نام لیں تو اس سے جو ہے فائدہ ہوگا. اور اگر اللہ کا نام نہ لے، انسان بھول جائے یا چھوڑ دے تو اسی صورت میں اس کو نقصان ہوگا. اچھا، بعض دعاؤں میں جیسے کھانے سے پہلے یا پینے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ درمیان میں بسم اللہ ایسے پڑھے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کا نام شروع میں اور آخر میں. شروع میں پڑھنا بھول گئے تو بعد میں بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، جیسا کہ روایتوں میں آیا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. تو کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یہ پڑھنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے، اور یہ دین میں ہمارے لیے تعلیم ہے، لہٰذا ہم اس کے پابند ہوں. عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان کے ذہن مشغول ہو جاتا ہے اور اللہ کے ذکر سے خالی زندگیاں چل رہی ہیں. آپ دیکھیے زندگی پر ذرا غور کریں، میں اور آپ، پچھلے جمعے میں بھی بات ہوئی، اس کے پہلے ہمیشہ دیکھیے، تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل دیکھیے، ہم لائف سٹائل پر غور کیجئے. ہماری صبح سے لے کر رات تک کتنی مرتبہ اللہ کا نام ہم نے لیا. یہ جو دعائیں، نیند آ گئی سونے چلے گئے، دعا پڑھے، ارے کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی. اس کے لیے مینسس والی عورت وہ بھی پڑھ سکتی ہے، ناپاک ہے انسان، غسل واجب ہے، تب بھی جو ہے سوتے وقت اگر وہ سو رہا ہے بعد میں اٹھ کر فجر سے پہلے وہ غسل کر لے، کیا وہ دعا پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ. یہ دعا پڑھنے کے لیے، بسم اللہ پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بسم اللہ پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جیسے ایک عورت ہے ناپاکی کی حالت میں ہے، اب وہ کھانا کھا رہی ہے، سو رہی ہے، بسم اللہ پڑھے گی نہیں پڑھے گی؟ یا نہیں پڑھے گی جب تک کہ غسل نہ لے لے، وہ اس کے مینسس ختم نہ. نہیں، ایسا نہیں ہے، پڑھے گی وہ. اس کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، میں یہ مسئلہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو پھر انسان کیوں لاپرواہی کر رہا ہے بھائی؟ سو رہے ہیں آپ بستر پر، کھانا کھا رہے ہیں، ابھی دیکھیں بھوک لگ رہی ہے، چلو جو نکالو کھانا نکالو، ابھی جائیں گے نا لنچ کرنے لوگ، جلدی نکالو بریانی نکالو، فلاں نکالو، فلاں. شروع ہو گیا. بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، کتنی محنت چاہیے اس کے لیے؟ کچھ نہیں، بسم اللہ. موفق ہے وہ سب جس کو اللہ تعالیٰ. لیکن عام طور پر ہماری ذہن، ہماری زندگیاں ایسی دنیاوی امور میں مشغول ہو گئی ہیں، اللہ کا نام لینا ہم کو یاد نہیں. کھانے سے پہلے اللہ کا نام، سونے سے پہلے اللہ کا نام، گھر سے باہر، آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھیے ابھی آپ مسجد کو آئے، گھر سے نکل کے آئے نا مسجد کو، پڑھ کے آئے دعا یاد کیجیے. مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا. اب ہم پھر گھر میں جائیں گے ابھی لنچ کرنے،
بیل مارتے بچہ دروازہ کھولتا یا خود چابی ہے دروازہ کھولیں گے اندر چل جائیں گے, بسم اللہ ولجنا بسم اللہ پڑھتے, کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ لاپرواہی کیسے ہو رہی ہے؟ حالانکہ چیز معمولی ہے یہ, لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہے, اور ہم نے اپنی زندگیوں میں اس کی عادت نہیں ڈالی ہے. سونے سے پہلے نیند آ گئی, چلو چلو چلو, یا تو میاں بیوی باتیں کرتے کرتے سو جائیں گے. ارے ٹھیک ہے باتیں کیجیے, حلال ہے بھائی, وہ اس کا من, لیکن کیوں نہیں بیوی اور شوہر دونوں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ آپ بیویوں سے ملنے جاتے ہیں, کیوں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ یہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. پھر بولیں گے بچے جو ہے شیطان ہو گئے, بچے ہو گئے. شیطان کا حملہ تو ہوگا بچوں پر. آپ نے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا ہوتا. نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے اس ملاقات سے اولاد, تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو شیطان سے بچائے گا. ہم گاڑیاں سٹارٹ کرتے ہیں, نکلتے ہیں اپنے دفتر کو یا جہاں بھی ہماری مصروفیات ہوتی ہیں, اللہ کا نام نہیں لیتے ہم, تو یہ غلط ہے. ہم پابند ہوں اس کے, ذکر کریں, اللہ کا نام لیں, اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور ان کو دعائیں سکھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی اہم دعائیں, صبح پڑھنے والی دعا, اور صبح شام کی دعاؤں تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے, کیونکہ واٹس اپ نے صبح کو اور شام کو بزی کر دیا ہے ہمارے. صبح بھی ہم جو ہے واٹس اپ میں ہیں, شام بھی ہم واٹس اپ میں ہیں, سوتے وقت بھی سیریلوں میں, واٹس اپ میں, اسی میں زندگی چل رہی ہے. تو کہاں بسم اللہ یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ وغیرہ جو دعائیں ہیں, صبح پڑھنے والی دعائیں, چند دعائیں ہیں جس کے لیے چند منٹ چاہیے صبح کے وقت, اور شام میں یا عصر میں یا مغرب میں پڑھنے والی جو شام کی دعائیں ہیں, یہ کہاں ہیں زندگی میں؟ پھر ہمارے پاس مصیبتیں ہیں, جادو ہے, پریشانیاں ہیں, فلاں ہے, وہ شکایتیں ہیں, یہ مسئلے ہے, یہ مسئلے. زندگی پر غور کیجیے نا. ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو اللہ ہمارا کیسے ہوگا بھائی؟ من کان مع اللہ کان اللہ معہ. یہ بات یاد رکھیے, جو اللہ کے ساتھ ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اصول ہے شریعت میں, ایک اصول ہے, کیا ہے؟ الجزاء من جنس العمل. یاد رکھیے, یہ پرنسپل, ایک قاعدہ ہے, جیسا عمل ویسا بدلہ. آپ اللہ کے قریب ہوں گے, اللہ آپ کے قریب ہوگا. آپ اللہ کو یاد کریں گے, اللہ آپ کو, کیا ہے قرآن میں, فاذکرونی اذکرکم. تم مجھ کو یاد کرو, میں تم کو یاد کروں گا. اللہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. بھائی ذکر کا ذکر, یاد بھول. ہم اللہ کو بھول گئے, اللہ ہم کو بھول گئے. ہم اللہ کو یاد کریں گے, یاد رکھیں گے, اللہ ہم کو یاد رکھے گا. اور میں نے بتایا تھا بہت پہلے, اس پہ ذکر اللہ پہ درجہ. جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اللہ کا ذکر نہیں کرتے, جیسے بسم اللہ کا ذکر ہے, بھول جاتے ہیں, نہیں کرتے اللہ کا ذکر, تو ایک خطرناک سزا کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے کہ وہ خود کو بھول جاتے ہیں. کیا مطلب, کیا ہے وہ؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, سنیے آیت, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کے جیسے مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ سزا دی. کیا؟ انہوں نے خود کو بھلا دیا. اچھا, خود کو بھلانا کیا ہے یہ سزا؟ کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں گے. مطلب فائدہ کس میں ہے آپ کو اپنے لیے, اور نقصان سے خود کو کیسے بچا سکتے ہیں یہ بھول جائیں گے. پھر ایسے ایسے کام کریں گے زندگی میں آپ جس سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے. انساہم انفسہم, جس کو عام اردو میں بولتے, میں نے بولا اپنے پیر پر, بولیے کیا بولتے, کلاڑی مارنا, بم ڈالنا پیر پہ, اپنے خود کے پیر پر کلاڑی. انساہم انفسہم, یہ نقصان ہے اللہ کو بھولنے کا, کہ انسان بھول گیا خود کو. مطلب مجھے فائدہ کس سے ہوگا, بھول گیا, بھلا دیا اللہ. اب وہ فائدے والے کام نہیں کر رہا ہے جس سے خود اس کو فائدہ ہو رہا ہے, اور جس سے نقصان ہوتا ہے وہ اس سے بچنا ہے نا. بھائی میں ایسے کام نہ کروں جس سے مجھے نقصان ہو. تو اللہ کیا کرے گا, سزا کیا دے گا, وہ کام اس سے کروائے گا. وہ کام کرے گا وہ جس سے اس کو نقصان ہو, خود ایسے کرے گا کام جس سے خود کو نقصان پہنچے. یہ سزا ہے, عقاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں, پل پل, یہاں بھی وہاں بھی, اس دنیا میں بھی, برزخ کی زندگی میں بھی, اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ کو مت بھولیں, اللہ کا نام لیں اٹھتے بیٹھتے صبح شام. اور ذکر عبادت ہے, اس میں بھی بدعت ہوتی ہے, بدعت نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ بسم اللہ کی کچھ کرتے نا, بسم اللہ کے کام کیا ہے, جلدی یاد ہے تو بول دیجئے. ہمارے ملکوں میں بسم اللہ کی کچھ محفلیں بھی ہوتی ہیں, بسم اللہ کی مجلسیں ہوتی ہیں, کچھ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے مجھے, ہے کچھ ہے ایسی, دیر آر سم تھنگس, کچھ ہیں جو بسم اللہ کے نام پر ہوتے ہیں. تو بسم اللہ بے شک پڑھنا ہے,
لیکن جہاں شریعت نے تعلیم دی ہے، جہاں نبی سب سے ثابت ہے. جیسے میں نے بولا ابھی پانی پینا ہے مجھے، کیا پڑھوں میں؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ. والا برکت اللہ کہاں ہے بھائی؟ کون سی حدیث میں والا برکت اللہ ہے؟ سکھا دیا بچپن میں. دیکھیے استاد غلط تو شاگرد بھی غلط ہوتا ہے، اس واسطے صحیح استاد چننا ہمیشہ. استاد اگر ACBD سکھائے تو بچہ ACBD، بعد میں اس کو پتا چلا ACB نہیں ہے، ABC ہے، نہیں ACB ہے. کون سکھائے؟ استاد. استاد غلط، یہ بھی غلط. اللہ کہاں ہے؟ استاد بولے ہر جگہ موجود ہے. بچہ بھی بول رہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. ارے نہیں، ہر جگہ موجود ہے بھائی. اللہ عرش پر مستوی ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر جگہ نہیں ہے. نہیں، ہمارے استاد سکھائے. استاد غلط، استاد کا استاد غلط، شاگرد غلط، شاگرد کا شاگرد غلط، شاگرد کا. سمجھ میں آ رہی؟ مدر بورڈ پرابلم، کمپیوٹر میں مدر بورڈ پرابلم تو سارا سسٹم خراب ہو گیا. تو آج وہی حال ہو گیا. غلط تعلیم ملی، غلط اساتذہ ہیں، غلط شاگرد ہیں، اسی لیے بربادیوں پہ بربادیاں ہوتی جا رہی ہیں، دین سے دوری ہو رہی ہے. تو بسم اللہ کو لے کر بھی جو مجلسیں محفلیں وغیرہ ہوتی نہیں، اس کو چیک کیجئے بھائی بسم اللہ کی مجلس کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی مجلس رچائی، بسم اللہ کی محفلیں ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا. دیکھیے جتنا ہے اتنا، جتنا بتایا گیا اتنا. گھوڑا ذبح کر سکتے ہیں قربانی میں؟ قربانی دینی ہے بھائی، گھوڑے کی قربانی نیکسٹ ایئر. قربانی عبادت ہے، دینی ہے اتنی جس کی اجازت ہے. کس کی ہے؟ اونٹ، گائے، بکری، یہ 3 قسم کی جانور. گھوڑا نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اعتکاف کرنا ہے، کہاں کرے گی عورت؟ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ. اعتکاف کہاں کرنا ہے؟ مسجد. گھر نہیں، عورت کا کمرہ نہیں. وانتم عاکفون فی المساجد. ہر چیز سکھا دیا گیا ہے. تو بسم اللہ بھی عبادت ہے، پڑھنا. کب پڑھیں، کہاں پڑھیں، وہاں پڑھیں، اس وقت پڑھیں، ویسے پڑھیں جیسے جیسے آپ کو سکھایا گیا. کیونکہ اللہ کی عبادت ہم اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے میرا. عبادت اللہ کی اپنی خواہشات سے نہیں کر سکتے. عبادت کے لیے سنت ضروری ہے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی عبادتیں عند اللہ مقبول و ماجور ہوں گی جو عبادتیں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آگے بات؟ تو صبح شام اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سواری کی دعا، سفر کی دعا، کپڑا پہننے کی دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ ہے مسجد میں بھی. تو خطیب صاحب نے بعد میں کہا کہ میں بھول گیا یہ دعا بتانا، ذرا آپ ترجمے میں بتا دیں. تو میں بتا رہا ہوں، جب گھر میں مسجد میں بھی داخل ہو تو وہاں بھی اللہ کا نام بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بس یہی دعا اتنی. اور تقید ہونا چاہیے، جتنی دعائیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں شریعت میں، اتنی ویسی ہی پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے ذکر میں زندگی گزارنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تو حفاظت فرما اور ہم کو سنت کا پابند بنا دے. ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی سنت کا پابند بنا دیں. آمین وآخر الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر جمعہ صبح دعوت سینٹر میں 9:30 بجے سے 11:15 بجے تک کلاسز ہو رہی ہیں، لیڈیز کی بھی جینٹس کی بھی. بہت ابھی نیا ہم نے پھر سے دوبارہ کورس سٹارٹ کیا ہے لیول 1، جس میں توحید، فقہ اور حدیث، یہ 3 بنیادی سبجیکٹس پڑھائے جا رہے ہیں. بیسک نالج دی جا رہی ہے عقیدے کی. آج ہی کلاس شروع ہوئی ہے. پہلے عقیدے کی دوبارہ شروع کی ہے اس کورس کو ہم نے، عقیدے کی، فقہ کی، حدیث کی. لہٰذا آپ میں سے جو بھی آ سکتے ہیں، آ تو سب سکتے ہیں مجھے پتہ ہے، کیونکہ جمعہ ہے، صبح ہے، روڈ خالی اور چھٹی بھی ہے، کچھ کام ہی نہیں ہوتا ہے صبح جمعے کے دن. اس ٹائم پہ 9:30 سے لے کر 9:15 تک آ جائیں وہاں. 9:15 بجے سے لے کر 11:15 2 گھنٹے کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. نہانا بھی پہلے ہو سکتا ہے، کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ آفس کا بھی ٹائم نہیں ہے، نہیں ٹریفک کا بالکل ٹائم نہیں ہے. سب کو معلوم ہے. چل کے دیکھیے آپ، جو 25 منٹ میں آپ پہنچ سکتے ہیں وہ 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے. آپ وہاں پر آنا ہے بس. وہ تھوڑا سا اس کے لیے قربانی نیند کی دینی پڑے گی اور رات میں جلدی سونا پڑے گا. جمعرات کی رات میں ترتیب دیں گے تو دعوت سینٹر کی اس کلاسز کو آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک ضروری بات ہے. دوسرا، مسجد رضوان جانتے ہیں نا، یہ عزیزیہ میں جو ہے البیک کے پیچھے ایک بڑی مسجد ہے، وہاں ہر جمعے کو عصر کی نماز کے فوری بعد اس مسجد کے خطبے کا ترجمہ وہاں پیش کیا جا رہا ہے. جو آ سکتے ہیں وہاں عصر پڑھ لیں وہاں
تو وہ بھی خطبہ آپ کو سننے کو ملے گا جو وہاں کے مصلی سنتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔